السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی ودیارتھیوں اور ساتھیوں اور دوستوں کا ARM اردو ایجوکیشن پر خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ تو دوستو، آج ہم پڑھیں گے تدریسی طریقہ کار، یعنی جیسے کہ کل میں نے آپ کو تدریس کی تعریف اور اس کے متعلق اور اس کے اہم نکات جو تھے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا، ایک ویڈیو آپ کے سامنے لے آیا کہ استاد اور طالب علم کو کس طریقے سے تدریس کا طریقہ، اس کی شکشن کی ودھیاں اختیار کرنی چاہیے جس سے تدریس کامیاب ہو، شکشن کامیاب ہو، اس کے کیا ادیشیہ ہوئے، وہ سارے کے سارے بڑی تفصیل سے میں نے کل بتا دیا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے انہی شکشن ودھیوں کو، تدریسی طریقہ کار کو۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں تدریسی طریقہ کار۔ ان میں سے تدریسی طریقہ کار 13 ہے۔ پہلا ہے براہ راست طریقہ، یعنی پرتیکش ودھی۔ دوسرا ہے اسٹرکچر طریقہ، جسے ہم ہندی میں سنرچناتمک ودھی کہتے ہیں، اور ہے تیسرا ہے ٹرانسلیشن طریقہ، جسے ہم ہندی میں انوادک ودھی کہتے ہیں۔ ہم ان کو تفصیل سے بھی پڑھیں گے، ایک بار سیدھا دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہے لیکچر طریقہ، جسے اردو میں بیانیہ طریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکچر طریقہ کوئی بھی آ سکتا ہے ان میں سے ایک، جس کو ہم ہندی میں ویکھیاپن ودھی کہتے ہیں۔ اور تحقیقی طریقہ، جسے کھوج ودھی کہتے ہیں۔ منصوبی طریقہ تدریس، جسے پروجیکٹ ودھی کہتے ہیں۔ مسائلی طریقہ، جسے سمسیا سمادھان ودھی کہتے ہیں۔ ڈالٹن پلان، اس کو ہندی میں بھی ڈالٹن پلان کہتے ہیں۔ مطالعہ زیر نگرانی، جسے ہم ہندی میں نریکشن انودیشن ودھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ مطالعہ زیر نگرانی جو ہوتا ہے یہ استاد مدرس ٹیچر کی نگرانی میں ہوتا ہے، اس لیے اسے نریکشن انودیشن ودھی کہتے ہیں۔ اور کنڈر گارڈن کا طریقہ، جسے ہندی میں بھی کنڈر گارڈن ودھی کہتے ہیں۔ مانٹیسوری طریقہ، جسے ہندی میں مانٹیسری ودھی کہتے ہیں۔ طریقہ تفویض، جسے کر کے سیکھنا کہتے ہیں۔ اور قواعد کا طریقہ، جسے ویاکرن ودھی کہتے ہیں۔ اب ہم ان کو ہر ایک کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ پہلا ہے براہ راست طریقہ، جسے ہم ہندی میں پرتیکش ودھی کہتے ہیں۔ براہ راست طریقہ یعنی ڈائریکٹ، اسی زبان میں ڈائریکٹ میتھڈ جسے انگلش میں کہتے ہیں، اسے براہ راست طریقہ اردو میں کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی زبان کو پڑھانے کا یہ طریقہ، براہ راست کے طریقے میں کیا ہوتا ہے، کسی زبان کو پڑھانے کا یہ طریقہ جو سیدھے اسی زبان میں پڑھایا جاتا ہے، کسی دوسری زبان کی مدد پڑھانے میں نہیں لی جاتی، اور نہ ہی کسی دوسری زبان میں اس کا ترجمہ کر کے پڑھایا جاتا ہے، یعنی ٹرانسلیشن کر کے پڑھایا جاتا ہے، اس لیے اسے فطری طریقہ بھی کہتے ہیں۔ اسی کیا کہتے ہیں، ڈائریکٹ اسی زبان میں پڑھانا براہ راست طریقہ کہتا ہے، کسی زبان کا سہارا نہ لیا جائے۔ جیسے میں آپ کو مثالوں میں بتاؤں گا، یعنی اس طریقے میں دوسری زبان سکھانے کے لیے کسی زبان کی مدد نہیں لی جاتی۔ اور آموزگار، کل میں نے آپ کو بتایا تھا آموزگار یہاں سیکھنے والا، آموزگار کو سیدھے ہی زبان سکھائی جاتی ہے۔ یہ طریقہ پہلی زبان یعنی مادری زبان کی آموزش کے لیے مفید ہے، یعنی اس کے سیکھنے کے لیے مادری زبان، جیسے ہم مادری زبان جو ہوتی ہے، جو ہماری ماں باپ کی زبان ہوتی ہے، جیسے اس میں ہم کسی چیز کو، کسی اسکول، کسی مدرسے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم خود ہی سیکھ جاتے ہیں۔ تو وہ کیسا طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے یہ سکھائی جاتی ہے۔ جیسے دو مثالیں میں لکھی ہے، ایک مثال کہ بک، جیسے ہم اگر جائے بک اور اس کو بک لکھ کے پھر اس کو ہندی میں لکھیں، اور ہندی میں بک پھر اس کا انواد کرے کہ کتاب، اس کا ترجمہ ہے کتاب، تو یہ طریقہ اس میں نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس میں کیا ہے، جیسے چھوٹے بچوں کو مثال کے طور پر انگلش ہم سکھا رہے ہیں، تو انگلش سکھا رہے ہیں تو ایپل، اور ایپل کے سامنے اس کی تصویر رکھ دیتے ہیں کہ ایپل یہ ایپل،
تو یہ طریقہ جو ہوتا ہے نا، یعنی سیدھے اسی زبان میں سکھانا، اب دوسری کسی زبان کا یہ اوپر ہندی کا سہارا لے لیا، تو یہ براہ راست طریقہ نہیں ہوگا، بلکہ اس طریقے سے تصویر دے کر، ایپل کی تصویر دے کر کہ اس کو ایپل کہتے ہیں، تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے یہ براہ راست طریقہ کہا جاتا ہے، جسے پرتیکش ودھی کہتے ہیں۔ جیسے مادری زبان جو بچہ سیکھتا ہے، اس میں اس کو کسی چیز میں اس کا انواد کر کے یا اس کا ترجمہ کر کے نہیں، بلکہ وہ چیزوں کو دیکھ دیکھ کر اس کا نام لینا، اس کی زبان کو سیکھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اسکول یا مدرسے وغیرہ میں اگر سیدھی اسی زبان میں سیکھا جائے، جیسے ہندی کو ہندی میں، اردو کو اردو میں، انگریزی کو انگریزی میں سکھایا جائے، تو اسے کہتے ہیں براہ راست طریقہ۔ اس طریقے میں سیکھنے والے کو نئی زبان بھی اسی طرح سے سکھانی چاہیے جیسے اس نے اپنی مادری زبان سیکھی ہے۔ ہاں، اس میں کیا ہوتا ہے، جس طرح مادری زبان اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی ترجمہ کرنا نہیں پڑا، اسی طریقے سے اب دوسری زبان سیکھ رہا ہے، اس کو بھی اسی زبان سے ہی سکھانا، دوسری کسی زبان کا سہارا نہ لینا براہ راست طریقہ کہلاتا ہے۔ اس طریقے میں قواعد بنا ہی زبان سکھائی جاتی ہے، یعنی اس میں کوئی گرامر کا، ٹینس کا کوئی ضرورت نہیں، بس کوئی قواعد وغیرہ نہیں ہوگا، کوئی قواعد وغیرہ کو لحاظ نہیں رکھا جائے گا، بغیر قواعد کے لحاظ کے براہ راست میں سکھایا جائے گا۔ تو اگر اس کے سوال بہت سارے بنتے ہیں، اگر یوں پوچھا جائے کہ ایسا کون سا طریقہ ہے جس میں جس طریقے میں قواعد پر نہیں پڑھایا جاتا، تو وہ ہے براہ راست طریقہ۔ اس طریقے میں سیکھنے والی زبان کو اسی زبان میں سکھایا جاتا ہے، جیسے ہندی کو ہندی میں، انگریزی کو انگریزی میں، اور اردو کو اردو زبان میں ہی سکھایا جاتا ہے۔ اس کی کمی بھی ہے۔ کمی کیا ہے؟ مادری زبان کی مدد نہیں لی جاتی اور وہ اس میں بولنے اور سننے کی مہارت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، یعنی مادری زبان کو بالکل اس میں نہیں لیا جائے گا، یعنی جو زبان جانتا ہے اس زبان کا اس براہ راست طریقے میں سہارا نہیں لیا جائے گا، تو یہ اس کی کمی ہے کہ اس سے بچہ اور کم سمجھتا ہے۔ اب یہ نوٹ کر کے کہ ہندوستان میں اس طریقے کا استعمال کرنے والے کون تھے؟ پروفیسر پیٹس۔ کون تھے؟ پروفیسر پیٹس، جو مدراس کے رہنے والے تھے، انہوں نے سب سے پہلے اس طریقے کا استعمال کیا ہے، یاد رکھنا ہے پروفیسر پیٹس کو۔ اور دوسرا ہے اسٹرکچرل طریقہ۔ کون سا ہے؟ اسٹرکچرل طریقہ، جسے ہم ہندی میں سنرچناتمک ودھی کہتے ہیں۔ سنرچناتمک ودھی کہتے ہیں۔ یہ زبان کا ایک مستند، منظم قواعد کا نمونہ یا سانچے کو اسٹرکچر کہتے ہیں۔ یہ کون سا ہوتا ہے کہ اس طریقے میں لفظوں کو اس طرح جمایا یا رکھا جاتا ہے جس سے اس کے معنی صحیح سمجھ میں آ جائے۔ اسٹرکچر طریقہ جو ہے، سنرچناتمک ودھی جو ہے، یہ جو زبان کا ایک سانچہ ہوتا ہے، سانچہ جیسے ہم اینٹ بنانے کا ایک سانچہ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے لفظوں کا بھی ایک سانچہ ہوتا ہے، اسی کو اسی طریقے سے استعمال کرنا اسٹرکچر طریقہ کہلاتا ہے۔ جیسے ہم مثال میں سمجھیں گے، جیسے ہم کہیں وہ بیمار ہے وہ، اب دیکھو یہ ہے سادھارن واقعہ، سادہ جملہ مفردہ ہے، وہ بیمار ہے، یعنی یہ ایک خبر دے رہے ہیں وہ بیمار ہے، یہ ایک سانچہ ہوا۔ دوسرا بیمار ہے وہ، تو یعنی اس میں ہم تعجب کر رہے ہیں، فجائیہ ندائیہ لگایا ہے پیچھے، اس کا رمز جو ہے وہ، اس کا چن جو ہے وہ کیا لگایا گیا ہے؟ فجائیہ اور ندائیہ۔ تو اس بولنے میں انداز میں یہ ہے، یعنی ہم کو کوئی خبر دے رہا ہے کسی آدمی کے بارے میں کہ وہ بیمار ہے، تو ہم کہتے ہیں بیمار ہے وہ، ایسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک سنرچناتمک ودھی ہے، یعنی اسٹرکچر طریقہ، یعنی ہر جو اس کا سانچہ ہے اسی اعتبار سے ان لفظوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ خبر دے رہے ہیں تو کہیں گے وہ بیمار ہے، اگر ہم تعجب ظاہر کر رہے ہیں بیمار ہے وہ، کہنے کا مطلب اس میں لفظوں کا صحیح پیٹرن سکھایا جاتا ہے۔ یعنی اس اسٹرکچر طریقے میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ لفظوں کو صحیح پیٹرن، جو اس کا صحیح طریقہ ہے اسی طریقے سے اس کو استعمال کرنا۔ جیسے
اردو میں تو فاعل فعل مفعول ہونا چاہیے جملہ فعلیہ میں، اور مبتدا خبر ہونی چاہیے جملہ اسمیہ میں. جیسے آپ انگلش میں پڑھے ہوں گے کہ سبجیکٹ آئے، پھر ہیلپنگ ورب آئے، اور اس کے بعد آبجیکٹ آئے. تو یہ جو ہے پہلے سبجیکٹ، پھر ہیلپنگ ورب اور پھر آبجیکٹ، تو یہ ایک سانچہ ہے، یہ ایک اس کا نمونہ ہے. اسی نمونے اور قاعدے کے مطابق واقعے کو بولنا ہی اسٹرکچر طریقہ کہلاتا ہے. امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب اس طریقے سے اور کیا ہوتا ہے، اس طریقے سے مختلف جملوں کی ترتیب مانے کرم بد ہر ایک کو اپنی ترتیب سے ادا کرنا. کرم بد یعنی پہلے سبجیکٹ، پھر ہیلپنگ ورب، پھر آبجیکٹ، فاعل فعل مفعول سب کو ذکر کرنا ترتیب وار. اور محاوروں کے استعمال سے زبان سکھائی جاتی ہے. اس طریقے میں طلبہ سے زیادہ عملی کام کروایا جاتا ہے. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کو، ودیارتھیوں کو زیادہ سے زیادہ مشق کا پریکٹس کرائی جاتی ہے. اس میں ان میں سیکھنے کی جستجو بڑھتی ہے، کہ اس سے کیا ہے، ان میں سیکھنے کی جستجو بڑھتی ہے. جیسے یوں لکھ دیتے ہیں، تم نے، یہ مل غلط لکھا گیا ہے، کل، تم نے کل ایک خط لکھا، یہ ایک جملہ دیا جاتا ہے. اس کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ اس خط کی جگہ کوئی اور استعمال کرو. تو بچہ لکھے کہ تم نے کل ایک کہانی لکھی. تو اب یہاں تھوڑا سا بدلا ہے، کہانی، خط کی جگہ کہانی، تو ادھر لکھا کی جگہ لکھی آیا. اب تم کی جگہ ہم نے کل ایک مضمون، خط کی جگہ مضمون لکھا. اس طریقے سے بچوں کو کیا ہے، جملوں کی مشق کرائی جاتی ہے، پریکٹس کرائی جاتی ہے، عملی کام کرایا جاتا ہے. اس طریقے میں کون سے، سنرچناتمک طریقے میں، اسٹرکچرل طریقے میں عملی کام پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. ٹرانسلیشن طریقہ، یہ ہے تیسرا، ٹرانسلیشن طریقہ، جسے ہم ہندی میں انوادک ودھی کہتے ہیں. اس طریقے میں ایک زبان کو دوسری زبان کے ذریعے سکھایا جاتا ہے. یہ ایک بہت ہی قدیم طریقہ ہے، یہ ایک پرانا طریقہ ہے. استاد ہر جملوں کو پڑھاتا ہے اور مادری زبان میں ترجمہ کرتا ہے ایک ایک لفظ کا. اس طریقے میں کیا ہے، جیسے کہ ہم اسکول میں جاتے ہیں تو شروع میں ہمیں انگلش، اور پھر اس انگلش کو سکھاتے ہیں، تب پہلے انگلش بولتے ہیں، پھر کوئی بھی میننگ بول کے اس کا ہندی میں لکھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تو وہ جو طریقہ ہوتا ہے وہ ٹرانسلیشن ہی طریقہ ہوتا ہے، انوادک ودھی ہوتی ہے. اسی کو ہی ٹرانسلیشن طریقہ کہتے ہیں، جس میں استاد ہر لفظ کا ترجمہ اور اس کا انواد کر کے بچوں کو سکھاتا ہے، ان کی زبان، مادری زبان میں ہر لفظ کو سکھاتا ہے. اس طریقے سے فائدہ یہ ہے کہ طلبہ دوسری زبان ہی سیکھ لیتے ہیں. جملے اور الفاظ کی تشریح یعنی اس کی ویکھیا کرتا ہے، اس کو کھول کر بیان کرتا، تشریح کی جاتی ہے، اور مشکل الفاظ اور محاوروں کا مطلب بتائے جاتے ہیں. مشکل الفاظ جو آ جاتے ہیں اور جو محاورے آ جاتے ہیں ان کا کیا ہے، استاد مطلب بتاتا ہے. اگر ہم کو انگریزی سیکھنی ہے تو اس کو اردو زبان سے سہارا لے کر سیکھ سکتے ہیں. اردو، ہندی، کسی کا بھی سہارا لے کر جو ہم کو زبان آتی ہے اس زبان سے ہم سہارا لے کر انگریزی کو سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ہم کو سکھایا بھی جاتا ہے چھوٹی کلاسوں میں. تو وہی ٹرانسلیشن طریقہ کہلاتا ہے، انوادک ودھی کہلاتی ہے. اس زبان میں کمی کیا ہے؟ کمی یہ ہے کہ زبان میں بات چیت کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. یعنی جس زبان کو ہم سیکھ رہے ہیں تو ٹرانسلیشن طریقے سے ہم اس زبان میں بات چیت نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مترادف الفاظ نہیں ملتے ہیں. اس میں کیا ہے، مترادف الفاظ یعنی پرایوچی شبد ہمیں نہیں ملتے ہیں. اس لیے ترجمہ کرنا کیا ہو جاتا ہے، ہمیں دشوار ہو جاتا ہے. اس لیے ہم اس زبان میں اس طریقے کی سے اگر سیکھی گئی زبان میں ہم بات چیت نہیں کر سکتے. اب ہے لیکچر یا بیانیہ طریقہ. کیا ہے؟ لیکچر یا بیانیہ طریقہ، جسے ہم ویاکھیاپن ودھی کہتے ہیں ہندی میں. اس طریقے میں مدرس بول کر یا پڑھ کر تدریس کرتا ہے. اس طریقے میں کیا ہے، استاد جو ہوتا ہے، ٹیچر جو ہوتا ہے، وہ بول کر یا پڑھ کر تدریس یعنی پڑھاتا ہے. اس کی قسمی مندرجہ ہے. کون کون سے ہے؟ پہلے آئے گا بات چیت کا طریقہ، یعنی بات چیت کرتا ہے اس طریقے میں. سوال و جواب کا طریقہ، سوال اور اس کے جواب دیے جاتے ہیں. اور اخباری یا اطلاعی طریقہ، یعنی جس طریقے سے
ہم پرارتھنا وغیرہ میں اس وقت کسی کوئی ٹیچر، کوئی استاد یا کوئی کسی بچے کو اخبار دے دیتے ہیں اور وہ پڑھتا ہے، باقی سب سنتے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے یہ لیکچر یا بیانیہ طریقہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لیکچر یا بیانیہ طریقہ. یہ طریقہ وقت کو لے کر بہت کارگر ہے. یہ کیونکہ اس میں وقت کم خرچ ہوتا ہے. کیا وقت کم خرچ ہوتا ہے، تو یہ طریقہ جو ہے نا وقت کو لے کر بہت کارگر ہے، وقت کے لیے بڑا کارگر ہے. اور اس کے لیکچر یا بیانیہ طریقہ میں کئی مرتبہ سوال آ چکے ہیں کہ ایسا کون سا طریقہ ہے جس میں وقت کے لیے بہت کارگر ہے، تو وہ لیکچر یا بیانیہ طریقہ ہے. اس طریقے میں صرف معلم کا کام بولنا یا پڑھنا ہوتا ہے اور طلباء کا کام صرف سمعی ہوتا ہے. سمعی معنی سننا. یہ کئی مرتبہ سوال پوچھا گیا ہے آپ کے ریٹ کے ایگزام میں، سیکنڈ گریڈ کے ایگزام میں، کہ اس طریقے میں صرف معلم معنی استاد، ٹیچر کا کام کیا ہوتا ہے؟ بولنا یا پڑھنا ہوتا ہے، اور طلباء کیا، اسٹوڈنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ صرف سننا کام ہوتا ہے لیکچر یا بیانیہ طریقہ میں. یعنی استاد کا ذہن کام کرتا ہے اور طلباء محض انفعالی حیثیت سے حصہ لیتے ہیں. طلباء کیا محض انفعالی حیثیت سے حصہ لیتے ہیں، یعنی طلباء صرف سکریہ ہو کے سنتے ہیں اس بات کو، اور استاد کا ذہن کام کرتا ہے، وہ بولتا رہتا ہے اور پڑھاتا رہتا ہے. اس طریقے میں استاد کو مواد تعلیم پر اچھی طرح سے عبور حاصل ہونا بہت ضروری ہے. یعنی وشے وستو پر، تعلیم کی جو وشے ہے اس کے اوپر کیا ہے، اس کو کافی مہارت حاصل ہونا ضروری ہے. اگر اس پر مہارت حاصل نہیں ہوگی تو وہ اس طریقے کو کام میں نہیں لا سکتا ہے. اس لیے اس طریقے کے لیے استاد کو وشے وستو پر اچھی طریقے سے صلاحیت اور قابلیت ہونا بہت ہی ضروری ہے. چھوٹے بچوں کے لیے طریقہ فائدہ مند نہیں، کیونکہ وہ محض انفعالی حیثیت سے زیادہ دیر تک کسی بات کو توجہ کے ساتھ نہیں سن سکتے. ہاں، یہ لیکچر یا بیانیہ طریقہ جو ہے یہ چھوٹے بچوں کے لیے کارگر نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ چھوٹے بچے ہمیں پتہ ہے کہ وہ انفعالی حیثیت یعنی ایک دم سکریہ ہو کر دھیان سے کسی بھی بات کو زیادہ دیر تک نہیں سنتے. 10-15 منٹ تک سنیں گے، پھر وہ اپنے باتوں میں لگ جائیں گے. تو اس لیے یہ بڑے بچوں کے لیے کارگر ہے اور ان کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے. چھوٹے بچوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. سب سے آسان اور کم خرچیلا طریقہ یہ ہے. کون سا ہے؟ لیکچر اور بیانیہ. یہ سب سے آسان ہے اور کم خرچیلا طریقہ ہے. یہ پچھلے پیپروں میں، پچھلے امتحانوں میں پوچھے گئے ہیں. تدریس کی شروعات کرنی چاہیے. تدریس کی شروعات کرنی چاہیے یعنی کس سے تدریس کی شروعات کرنی چاہیے؟ تو بات چیت کر کے کیا تدریس کی شروعات کرنی چاہیے. کون سے طریقے میں؟ لیکچر یا بیانیہ طریقے میں. وہ طریقہ جس میں طلباء کی حیثیت محض انفعالی ہوتی ہے. کون سے طریقے میں ہوتی ہے؟ تو لیکچر کے طریقے میں انفعالی حیثیت ہوتی ہے طلباء کی. اب تحقیقی طریقہ جسے فطری طریقہ بھی کہا جاتا ہے، جس کو ہندی میں خوج ودھی بھی کہتے ہیں، اور اس کا موجد جو ہے یعنی اس کو ایجاد کرنے والا، اس کو لانے والا اس طریقے کو کون ہے؟ آرم اسٹرانگ ہے. اسٹرانگ ہندی میں اسٹرانگ کہیں گے، اردو میں اسٹرانگ. آرم اسٹرانگ ہے. یہ ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے جس میں بچہ ایک موجد یا دریافت کنندہ کی حیثیت سے اپنی ذاتی تحقیق و تفتیش کے ذریعے کسی بات کو کھوجنے کی کوشش کرتا ہے. اس طریقہ کو عمل میں لانے کے لیے استاد کو چاہیے کہ وہ بچے کے لیے وہ حالات پیدا کرے جن میں کہ کسی چیز کی موجد یا دریافت کنندہ نے کام کیا تھا. اس طریقے میں استاد صرف نگراں و رہنما کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ طلباء محقق بن کر علم حاصل کرتے ہیں. کھوج کرتا ہے. اس میں یہ فطری طریقہ بھی کہتے ہیں اور تحقیقی طریقہ. اس میں کیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے، وہ ایک موجد یعنی اس چیز کو، نئے چیز کو ایجاد کرنے والا اور نئے الگ الگ چیز کو کوشش کر کے، تحقیق کر کے، تفتیش ڈھونڈ کر نئی چیزوں کو پیدا کرنے کی اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تو استاد کو بھی چاہیے کہ اس طریقے میں یعنی تحقیقی طریقے میں ایسا ماحول اور ایسے حالات پیدا کرے کہ بچے خود ہی اپنے، جیسے کہ کوئی پاٹھ پڑھایا، اس کے بعد اس کے اتر پرشن ہوتے ہیں، جو اس کے پرشن ہوتے ہیں تو ان کے اتر جو ہے وہ بچہ خود ہی اسی پاٹھ میں سے کھوج کر نکالے. تو یہ تحقیقی طریقہ کہلاتا ہے.
سائنس اور جغرافیہ کی تدریس کے لیے اس طریقے کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. ہاں سائنس کے اور جغرافیہ جو بھگول کے جو ہے اس کی تدریس، اس کے پڑھانے کے لیے اس طریقے کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. کون سے؟ تحقیقی طریقے کو، کھوج کے ودھی کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. بچے کی حیثیت ایک موجود یا دریافت کنندے کی ہوتی ہے. کون سے طریقے میں بچے کی حیثیت ایک موجود یا دریافت کنندے کی ہوتی ہے؟ تو تحقیقی طریقے میں ہوتی ہے. یہ یاد رکھنا ہے. ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں. بچے کی طاقت، رجحان اور شوق کو دیکھ کر پڑھانے کا طریقہ کون سا ہے؟ تو تحقیقی طریقہ ہے. بچے کی طاقت، رجحان اور شوق کو دیکھ کر پڑھانے کا طریقہ کون سا ہے؟ تحقیقی طریقہ ہے. اب ہم پڑھیں گے منصوبی طریقہ، جسے پروجیکٹ ودھی بھی کہتے ہیں ہندی میں. جسے پروجیکٹ ودھی ہندی میں کہتے ہیں، انگلش میں بھی پروجیکٹ ودھی کہتے ہیں. یہ منصوبی طریقہ ہے. اس کے موجد یعنی اس طریقے کو ایجاد کرنے والا کون ہے؟ ہنری کل پیٹرک ہے. یہ امریکہ کے ہیں. 1920 میں اس طریقے کا سب سے پہلے استعمال کیا گیا. 1920 میں امریکہ کے ہیں. انہوں نے 1920 میں اس طریقے کو ایجاد کیا. اس طریقے میں طلباء کو پڑھائے جانے والے تمام مضامین کو لے کر ایک منصوبہ بنایا جاتا ہے. اس طریقے میں طلباء اپنی پریشانیوں کا حل قدرتی طور سے کھوجنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پریشانی کا حل بھی کرتا ہے. اس طریقے میں کیا ہے کہ اس طریقے میں ایک پروجیکٹ بنایا جاتا ہے، ایک منصوبہ بنایا جاتا ہے. اس منصوبے کے تحت کوئی مضمون ہے، اس کا ایک کوئی مضمون یا اور کوئی چیز ہے، اس کا ایک منصوبہ، اس کا ایک پروجیکٹ بنایا جاتا ہے. اس پروجیکٹ کے اوپر ہی طلباء کو اس میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس کو حل کرنے کی اس میں ایسی ودھی پیدا کی جاتی ہے کہ اس کو حل کر کے اس پریشانی کو حل کر لیتا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں منصوبی طریقہ. اس طریقے میں طلباء آزاد ہو کر کام کرتا ہے. اس طریقے موضوعات کو عمل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. اس میں طلباء کو بالکل ودیارتھیوں کو آزاد ہو کر کام کرنا پڑتا ہے اور اس میں الگ الگ ٹاپک دیے جاتے ہیں اور ان ٹاپک پر وہ کیا ہے عمل کے ذریعے سے، اپنے کام کے ذریعے سے سمجھانے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے. اس کے سبھی پہلوؤں کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. آخر میں اس منصوبہ کا تجزیہ کیا جاتا ہے. یعنی اس میں کیا ہے کہ جتنے بھی پہلو ہوتے ہیں ان سب کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. آخر میں اس منصوبے کا تجزیہ کیا جاتا ہے. تجزیہ کیا جاتا ہے یعنی جیسے کوئی ایک کیمپ لگا ہے اور وہ کیمپ لگا 5 دن کے لیے، تو پہلے دن کیا کیا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن کیا کیا، ان تمام کا کیا کیا جاتا ہے؟ ایک ریکارڈ بنا کر پھر اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے. یعنی ان سب کو ایک جیسے پہلے دن کیا کیا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن کیا کیا، ان سب کو ایک پروجیکٹ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ایک ہی چیز میں. اسی کا کیا کرتے ہیں؟ تجزیہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تجزیہ کرتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں. اس طریقے سے سبھی سبجیکٹ کی تدریس کرائی جاتی ہے. سبھی سبجیکٹ کی تدریس یعنی پڑھایا جاتا ہے. یہ طریقہ بچوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے طریقہ پروجیکٹ. طلباء اس طریقے سے ایک ساتھ جھنڈ میں رہ کر کام کرنا سیکھتے ہیں. ایک ساتھ منصوبی جو ہوتا ہے طریقہ، منصوبی طریقہ جسے پروجیکٹ ودھی کہتے ہیں، اس میں ایک ساتھ بچے رہ کر کام کر سکتے ہیں. یعنی پہلے وہ اپنے الگ الگ ٹولیاں بنائی جاتی ہے، الگ الگ بچوں کو ٹولیاں بنا کر وہ اپنا کام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک پروجیکٹ، ایک منصوبہ بنایا جاتا ہے، ایک پلان بنایا جاتا ہے، منصوبہ اور ایک پروجیکٹ بنا جاتا ہے. پھر اس کے اوپر کام کرتے ہیں. تو جھنڈ میں رہ کر یہ کام کر سکتے ہیں. طلباء میں کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کی منصوبہ بندی یعنی اس کا پروجیکٹ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اس میں کمی کیا ہے کہ کمی وقت بہت زیادہ لیتا ہے. یہ طریقہ اس میں کیا ہے؟ وقت زیادہ لگتا ہے اور اس طریقے سے وقت پر نصاب پورا نہیں ہوتا ہے. پاٹھیہ کرم جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. اس میں یہ 2 کمی ہے. کون سی؟ وقت زیادہ لیتا ہے اور اس طریقے سے وقت پر نصاب پورا نہیں ہو پاتا ہے. جو سلیبس ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا ہے. اس طریقے سے منصوبہ جو طریقہ ہے، منصوبی طریقہ ہے، پروجیکٹ جو طریقہ ہے، اس طریقے کو اختیار کرنے سے وقت زیادہ لگتا ہے. اسی لیے میں نے آج اتنا ہی بنایا اور باقی جو ہے تدریس کے طریقے کا ودھیاں جو ہے وہ اگلے ویڈیو میں، کیونکہ ویڈیو ورنہ زیادہ لمبا ہو جاتا، اس لیے آج یہیں پر اور کل یہاں سے آگے
دوسرے جو طریقے کار ہے تدریس کے، جو ودیا ہیں، وہ بتائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔